چی گویرا کون تھا؟ چی گویرا کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا، لیکن اس ویڈیو میں چی گویرا کی زندگی ایک پیچیدہ اور دلچسپ کہانی ہے جو ان کی نظریات، جدوجہد اور عالمی اثرات کو اجاگر کرتی ہے۔ ابتدائی زندگی: چی گویرا، جن کا پورا نام ارنیسٹو رافیل گویرا دی لا سرنا ہے، 14 جون 1928 کو ارجنٹائن کے شہر روزاریو میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان مستبد طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ والد ایک انجینئر اور والدہ ایک گھریلو خاتون تھی۔ بچپن میں ہی شدید دمے کا شکار رہے، جس نے ان کی شخصیت پر گہرا اثر ڈالا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم روزاریو میں حاصل کی اور بعد میں بیونس آئرس یونیورسٹی میں میڈیسن کی تعلیم حاصل کی۔ شوق اور دلچسپیاں: چی گویرا کی دلچسپیاں بچپن سے ہی متنوع تھی۔ انہوں نے شطرنج کھیلنا سیکھا اور شاعری میں بھی دلچسپی لینا شروع کی۔ ان کے پسندیدہ شاعروں میں پابلو نیرودا، جان کیٹس اور پیڈریکو گارسیا لورکا شامل تھے۔ ان کے گھر میں 3000 سے زائد کتابیں تھیں، جس سے ان کی علمی دلچسپیوں میں اضافہ ہوا۔ چی نے فلسفہ، سیاسی سائنس، تاریخ اور سماجی علوم میں بھی گہری دلچسپی ظاہر کی۔ پیشہ ورانہ زندگی: 1953 میں میڈیکل کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد چی نے مختلف جنوبی اور وسطی امریکی ممالک کا سفر کیا۔ اس دوران انہوں نے غربت اور استحصال کی حالتوں کا قریب سے مشاہدہ کیا، جس سے انہیں مارکسی نظریات کی طرف مائل کیا۔ 1954 میں انہوں نے میکسیکو کا سفر کیا، جہاں ان کی ملاقات فیڈل کاسٹرو سے ہوئی، اور یہ ملاقات ان کی زندگی کا ایک اہم موڑ ثابت ہوئی۔ کیوبا میں انقلاب: 1956 میں چی گویرا نے کاسٹرو کے ساتھ کیوبا میں انقلاب کی جنگ شروع کی۔ انہوں نے کئی اہم معرکوں میں حصہ لیا اور جلد ہی ان کی قیادت کا مقام بلند ہو گیا۔ 1958 میں سانتا کلارا میں بھی فتح حاصل کی، جو بیٹسٹا کی حکومت کے خاتمے کا باعث بنی۔ 1 جنوری 1959 کو کاسٹرو کی فوج نے ہوانا پر قبضہ کر لیا اور چی کو کیوبا کی نئی حکومت میں اہم عہدوں پر فائز کیا گیا، جہاں انہوں نے قومی بینک کے صدر اور بعد میں وزیر صنعت کے طور پر خدمات انجام دی۔ بین الاقوامی سرگرمیاں: چی گویرا نے کیوبا میں اپنی حکومت کے دوران کئی اصلاحات کیے، بشمول زمین کی تقسیم اور صنعت کی قومی کاری، تاہم ان کا مقصد صرف کیوبا تک محدود نہیں تھا۔ 1965 میں انہوں نے کیوبا چھوڑ کر افریقہ اور پھر بولیویا میں انقلاب کی کوششیں شروع کی، جہاں انہوں نے انقلابی تحریک کی قیادت کرنے کی کوشش کی۔ امریکہ کے ساتھ اختلافات: چی گویرا نے امریکہ کے سامراجی کردار کو لاطینی امریکہ میں عوامی مفادات کے خلاف سمجھا۔ انہوں نے امریکی خارجہ پالیسی کو غریب ممالک کی ترقی میں رکاوٹ قرار دیا۔ الجزائر میں ایک سیمینار کے دوران انہوں نے سوشلسٹ ممالک کے مغربی ممالک کی استحصال کی پالیسیوں کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات: چی گویرا نے سوویت یونین کی پالیسیوں پر بھی تنقید کی، خاص طور پر جب انہوں نے محسوس کیا کہ سوویت حکومت نے کمیونسٹ تحریکوں کی صحیح حمایت نہیں کی۔ انہوں نے ترقی پذیر ممالک کو خود مختاری کے لیے خود لڑنے کی ضرورت پر زور دیا اور کسی بھی بڑی طاقت کی مدد پر انحصار کرنے کی مخالفت کی۔ موت: چی گویرا کی موت 9 اکتوبر 1967 کو بولیویا میں ہوئی۔ وہاں انہوں نے ایک انقلابی تحریک کی قیادت کی کوشش کی، لیکن بولیویا کی فوج نے انہیں پکڑ لیا اور بعد میں قتل کر دیا۔ ان کی موت کے بعد ان کی لاش کو خفیہ طور پر دفن کر دیا گیا، جس کی وجہ سے ان کی موت نے افسانوی حیثیت اختیار کر لی۔ چی گویرا کی زندگی ایک مثالی انقلابی کی کہانی ہے، جو اپنی نظریات کے لیے لڑتا رہا اور اپنی زندگی کو ایک مقصد کے لیے وقف کر دیا۔ ان کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایک فرد کی عزم و ہمت دنیا کو تبدیل کر سکتی ہے۔